یہ جو دور ہے یہ کچھ قدرے بہتر ہے مدارس کے حوالے سے، حالانکہ بہتری ابھی بھی بڑی درکار ہے ہمارے مدرسوں میں اور ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے مدرسوں میں اور ہمارے کالجز میں کم از کم بھی آج بھی 50 سال کا فرق ہے۔ آپ یونیورسٹی کو دیکھیں، آپ مدرسوں، کیونکہ ہماری توجہ ہی نہیں مدرسوں کی جانب کوئی بھی، ہماری توجہ ہی نہیں مساجد کی جانب کوئی بھی ہے۔ ہم بس ہم اتنا کر رہے ہیں کہ مسجدوں کو سجا وال رہے ہیں اور اس پہ ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کمار کا مار لیا ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال ہے لیکن یہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ اینڈ ہو گیا تو نہیں، بلکہ اقبال نے لکھا جی، جس کا ٹائٹل ہی خدا بندوں سے، اس میں اقبال کہتے ہیں قلم میرا ہے باقی کچھ بھی میرا نہیں ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ نا خوش و بیزار ہوں میں ان مر مر کی سلوں سے، نا خوش و بیزار ہوں میں ان مر مر کی سلوں سے، مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا دو، جس میں میرے لیے وہ مسجد بناؤ جس میں نماز ہو، جس میں چودھرا نہ ہو، جس میں نمازی ہوں چودھری نہ ہو۔ اب مسجدیں بڑی سونی ہیں لیکن نمازی ہے ہی نہیں، سارے تو چودھری ہیں، نمازی ہے ہی کوئی نہیں، سارے تو چودھری ہیں۔ اور یہ مالک کا کرم ہے جی، نکالتا نہیں ہے، یہ تو باقی ہے بڑا ڈاڈا معاملہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم سب اس کے لیے باقی بتانے حاضری ہے۔ پھر مسجد میں چودھری بن کے آنے کا ایک ہی نقصان ہوا حضرت، وہ کیا ہے کہ 20-30 سال ہو گئے ہمیں مسجد میں آتے ہوئے ہیں، ہم آج بھی خالی کے خالی حضرت۔ کیوں؟ کیونکہ ہم چودھری بن کے آتے ہیں، تو پھر اس کی کرم نوازی ہے، نکالتا نہیں۔ کہ ٹھیک ہے بھائی تو چودھری ہے تو رہ چودھری ہے، اس دن تینوں دے کے بھیجاں گے جس دن ساڈے گھر فقیر بن کے آئے گا، کیونکہ تو فقیر ہے، کیونکہ تو فقیر ہے۔ قرآن جی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے اللہ کے فقیر ہو، واللہ غنی حمید، اللہ غنی بھی ہے، اللہ تعریف کیا گیا ہے۔ ہم چودھری بن کے آتے ہیں، اس لیے جیسے آتے ہیں خالی خالی چلے جائیں۔ باقی تو بات تو یہی ہے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کسی کو لینے کا والا نہ آتا ہو حضرت جی، ملتا کیا نہیں۔ حضرت رابعہ بصری کے لیے میں پڑھ رہا تھا، لکھا آپ حج پہ گئیں، جب واپس آ رہی تھی تو راستے میں آپ کا گدھا مر گیا۔ اب آپ نے لکھا ہے 2 نفل پڑھے، نفل پڑھ کے تو دعا کیا کرتی ہیں، ہائے ہائے، اینو کہندے جی چودھری بونا مارنا۔ یہ نہیں کہتی کہ یا اللہ میں آئی، یہ نہیں کہتی یا اللہ میں آئی، کیا کہتی ہیں؟ اے رب کریم تو نے اپنی کمزور بندی کو بلایا۔ پہلے نفی اپنی، اے نہیں کہا کہ میرے کا بڑا پیسہ تھی تو میں آ گئی، نہ اے اللہ تو نے اپنی کمزور بندی کو اپنے گھر بلایا، اور جب وہ اپنے گھر جانے لگی تو نے اسے اس کی سواری واپس لے لی۔ اے اللہ میرے لیے میرے گدھے کو زندہ کر تاکہ میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ حلیت الاولیاء میں لکھا ہے اسی وقت گدھا زندہ ہو گیا۔ آپ نے سامان رکھا، چل پڑی، جب اپنے گھر پہنچی نا، آپ نے جا کے سامان اتار کے اندر رکھا، گدھا گر کے پھر مر گیا۔ ہاں مانگے تو صحیح ہے، لیکن نہیں منگنے بھی چودھری بن کے، چودھری بن کے نہیں، فقیر بن کے مانگ، پھر ویکھاں تیری چولی بھری جاندی ہے کہ نہیں بھری جاتی۔ ٹھیک ہے، اس لیے حضرت جی کرا کیا کرو حضرت، پھر اس کے رنگ دیکھو حضرت۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے حضرت میں تو بڑا کچھ پڑھا ہے، آپ نے فرمایا تو پڑھ ہی آئے ہیں، تو کرنے والا ہو پھر دیکھو۔ تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ بڑے سخت حالات تھے مدارس کے حوالے سے، کہتے ہیں ہم 2 وقت کھانا مانگنے جایا کرتے تھے، صبح کا کھانا اور شام کا کھانا۔ کسی کو دال ملی، کسی کو کدو مل گئے، کسی کو ٹینڈے مل گئے، کسی کو بھنڈیاں مل گئی، تو کہتے مدرسے میں لا کے ہم نے جمع کرنا اس کو، اور پھر ہم نے اس سے کھانا کھانا۔ اللہ حضرت یہ ہماری پاکستانی قوم کا مزاج بن گیا ہے، صرف کیڑے نکالنا، صرف کیڑے نکالنا، اور ہمارے اس
कीड़े निकालने वाले मामले से उलमा भी महफूज नहीं है। अल्लाह कहा गया या तू आलिम हो या आलिम से मोहब्बत करने वाला हो, तीसरा ना हो तो कोई। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे मुआशरे में अक्सरियत तीसरों की पाई जाती है। पंजाबी च या तू आलिम होए या आलिमां नाल प्यार करने वाला होए, तीसरा ना होए तू। लेकिन दुख है वे कि साडे मुआशरे च अक्सरियत तीसरे आंदी है। सिर्फ नुक्ताचीनी, सिर्फ कीड़े निकालने। भाई तू किस मुंह से कीड़े निकाल रहा है? हजरत अगर मुझ में कीड़े निकालें तो सजते हैं, आलम दीन है, तू किस मुंह से निकाल रहा है? तुझ में ऐसा कौन सा फन आ गया कि तू मिंबर पे बैठने वाले पे, मुसल्ले पे खड़े होने वाले पे कीड़े निकाल रहा है? ठीक है, अगर उसमें गलती है तो अल्लाह माफ करने वाला। तू बता तू क्या है हजरत? इसलिए पुत्र वक्त भी कुछ मुख्तसर है, मैंने क्योंकि आगे भी बड़ियानी हाजिरी है, मैं इस बात को यहाँ ही क्लोज करके गुजर जाऊँगा। पुत्र असी पाकिस्तानियों ने ऐनक ला ली है जिहदे विच सिर्फ ऐब नज़र आते हैं। एक होर ऐनक भी लभदी जिहदे च खूबियां नज़र आती। खुदा दा वास्ता जे ऐब वाली भन्नो तो जिहदे च खूबियां नज़र आती वो ला लो यार सारे। और हजरत जी ताहिर साहब किबला जी, मैं कहता हूँ ये हमारे पाकिस्तानी कौम का अलमी है हजरत जी। पंजाब हुकूमत भी 33 नंबरों वाला पास कर देती है। पंजाब हुकूमत भी 33 नंबरों वाला पास कर देती है। अल्लाह की कसम है, असी 95 नंबर वाले फेल किए ने। एक बंदा सुपर डुपर क्वालिटी पे क्वालिटी, एक को देख लू गलती हुई है। अल्लाह पाक ने कब कहा है कि भाई मैं उसी को माफ करूंगा जो सिर्फ नेकियां लेके आएगा? उलमा बैठे हुए हैं, कब कहा है अल्लाह ने? बल्कि अल्लाह तो यहां तक कहते हैं इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। शिरक नहीं माफ करूंगा, बाकी जो चाहूंगा माफ कर दूंगा। उसने कब कहा है कि सुलेमान 100 होगा तो ठीक होगा? नहीं भाई, सुलेमान गलतियां हैं। ये 33 नंबरों वाला पंजाब हुकूमत भी पास करती है, लेकिन असी लोगों ने की किया है? असी 95 नंबर वाले फेल किए ने। ये हमारी कमबख्ती है, हमारी बदबख्ती है हजरत। हमने 95 नंबरों वाले फेल कर दिए। ये अल्लाह भी नहीं कह रहे कि जो सिर्फ नेकियां लेके आएगा मैं उसको माफ करूंगा। अल्लाह क्या कहते हैं? अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदरा कम अलकारिया यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। अल्लाह कहते हैं तराजू लगाऊंगा, तरकड़ी लगाऊंगा। फअम्मा मन साकुलत मवाजीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया। एक पलड़े में नेकियां रखूंगा, एक पलड़े में गुनाह रखूंगा। जिसका नेकियों का पलड़ा भारी होगा उसको उसकी रजा के मुताबिक दे देंगे। अल्लाह पाक ने भी नहीं कहा कि जी जड़ा सिर्फ नेकियां ही लैके आएगा। नहीं, माफ करना सीखो यार। पाकिस्तान वालों अपने आप में हुस्न ज़न पैदा करो। मैं ताहिर साहब, मेरे रोड ते 2 बिलियर्ड दी दुकानां, मेरे रोड ते 2 बिलियर्ड दी। मैं मस्जिद में बैठा हूं, अल्लाह की कसम है बिलियर्ड देख के दिल कुड़ता है। जब मैं बिलियर्ड के सामने से गुजरता हूं ना, तो बिलियर्ड में कम से कम 20, 23, 25, 33, 35, 34, 40 तक लड़के मौजूद होते हैं। नक्को नक बिलियर्ड पड़े। मैं मस्जिद में बैठा हूं, अल्लाह की कसम है मेरा दिल करता है मैं बिलियर्ड में जाके सिर्फ इन बच्चों से पूछूं, ओ यार इन्नी गर्मी च इत्थे बह रहे हो, ओ अल्लाह दे घर तुहाडे लई चिलर लगे ने, क्यों नहीं जाते हैं? लेकिन कसम उठा के कहता हूं सिर्फ आपसे डर लगता है, सिर्फ आपसे डर लगता है। आप में से एक बंदे ने भी मुझे बिलियर्ड से बाहर निकलते देख लिया, एक बंदे ने भी ये नहीं कहना कि हज़रत साहब तबलीग करन गए हन, ओए इस भाई साहब ने भी बिलियर्ड शुरू कर छड़ी आ। एक बंदे ने भी नहीं कहना यार लगता है उन्होंने को अल्लाह रसूल की गल सुनान गए, ओए काटो कैमरा मिस भाई बिलियर्ड चो निकलता वे। अच्छा सोचना शुरू करो, हुस्ने ज़न लाओ यार, नहीं तो यहां कोई अच्छा नहीं रहेगा। हर बंदा बुरा बन जाएगा। को बंदे में कमियां होती हैं हजरत, कमियां न देखो, अच्छाइयां देखो, सब सोने लगेंगे आपको। जो हमने सिलसिला शुरू कर दिया यहाँ कोई सोना नहीं रहेगा। इसलिए उलमा से प्यार करो। मैं आपको कतन ये नहीं कहता मेरे हाथ में शराब की बोतल हो, मैं सड़क पे खड़ा हूं तो मुझे माफ़ कर दो। नहीं, मेरा गिरेबान पकड़ो, कोई छोटी मोटी बात हो तो माफ़ कर दो। बंदा हूँ, हो जानी है मुझसे। मुझे दिन का बंदा कहने लगा जी वो जी मुच्छां बड़ियां बड़ी
سی تقریر صرف کیا ہے فیم لینے کے لیے، ڈالر لینے کے لیے. ایک حدنا میں پڑھ رہا تھا جی مصباح صاحب نے مفتی نعیم دیوبندی کے لیے کیا کہہ دیا. میں کیا ہی نہیں ہے، میں پریشان ہو میں نہیں کیا کھول کے دیکھا وہ آج تک حضرت کلپ چل رہا ہے اعظم قادری کے حوالے سے. مصباح صاحب نے اعظم قادری کی چھترول کر دی. وہ کلپ میں اعظم قادری کا نا ہی نہیں آیا. کیا بندہ کرے یار. ہم آگے بنا رہے ہیں. اب میں جو آگے ہماری ٹیم ہے جس کو پروگرام دیں گے اس کو کہنا بھی کیمرہ نہیں لگنا کوئی. اگر کیمرہ لگانا ہے تو پروگرام ہے نہیں کوئی. فتنہ ڈالتے ہیں جی. وہ جی مصباح صاحب نے اعظم قادری کی چھترول کر دی. پورے کلپ میں اعظم قادری کا نام کہیں نہیں ہے. لیکن یہ ہے اب ہر بندے نے حضرت کلپ کھولا. وہ اعظم قادری بیچارہ بذات خود بڑا پریشان. ٹھیک ہے بھائی ہم اصلاح کرتے ہیں لوگوں کی، ہمارا کام ہے اصلاح کرنا. لیکن چھترول جس سے مائک چھین لیا ہے بےہودہ باتیں ہیں حضرت. ٹھیک ہے اس نے ڈالر تو اکٹھے کر لیے، لیکن حضرت جو اس نے دین میں فتنہ ڈالا ہے اس کو جواب دینا پڑے گا حضرت. یہ یوٹیوب پہ چینل ہے میرے خیال سے آئی لو اسلام اس نام سے کوئی چینل ہے، اس نے چڑھائی ہوئی ہے. اور حضرت آج اس وقت وہ کلپ جو ہے وہ سپر ڈوپر جا رہا ہے حضرت. ہر بندہ کھول رہا ہے جی مصباح صاحب نے کی کیا اعظم قادری. بس عجیب ہے حضرت جی معاملہ. اس لیے حضرت جی فتنہ ہے جی، یہی لڑائی فری دی نری لڑائی ہے. پورا کلپ کھول کے دیکھ لو، میں نے کوئی اعظم قادری کو بات نہیں کی ہے، کوئی بات نہیں. مسئلہ حضرت جی اس طرح ہوا تھا، میں ایک پروگرام میں تھا، کوئی تھا زید تھا بکر تھا جو بھی تھا کوئی. ہم ٹھہرے حضرت جی صوفی لوگ ہیں. وہ بچہ پڑھ رہا تھا، چلو جو بھی تھا زید تھا بکر تھا جو بھی تھا وہ پڑھ رہا تھا. ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے. اس میں ایک دعویٰ ہے حضرت کیا کہ جی میں ان کا منگتا ہوں. پھر اس کا رزلٹ کیا ہے کہ میں جب ان کا منگتا ہوں پھر اب انہوں نے مجھے کسی کا منگتا نہیں ہونے دیا. میں نے حضرت جی مارے نا اس طرح میں نے اپنے منہ پہ دے کے تو میں نے سر نیچے کر لیا. بہرحال وہ پڑھتا رہا. جب محفل ختم ہوئی ہم بیٹھے، میں نے بڑا پیار کیا اس سے. میں نے کہا یار تو سجن ہے بیلی ہیں ہاتھ بھی چومنا ہے، تو میں تیری اصلاح کر رہا ہوں، تو صرف نا نبی علیہ السلام کی تعریف کیا کر. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، جڑا مرضی پڑے سجدہ ہے. زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. اب میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میں بھی بندہ اسی طرح کہیں تو نہ پڑھا کر. وہ میری بات کی گہرائی کو سمجھا نہیں. مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت صاحب آپ کی عادت بنتی جا رہی ہے اعتراضات اٹھانا. کیا اعتراض ہے کلام میں؟ میں نے کہا حضرت کلام میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تو کہہ رہا تھا کہ میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے. تو پھر میں نے دس جی تو انہوں کا منگتا ہے تو پھر انہوں نے کل 40,000 اکاؤنٹ سے پہلے کیوں منگوائے. یہ بات ہوئی. میں نے کسی کا نام نہیں لیا. زید ہے بکر ہے شاہد ہے فلانا ہے فلانا ہے میں نے کسی کا نام نہیں لیا. اور جتنے بھی نام ہیں ان میں سے ہے بھی نہیں تھا کوئی بھی حضرت. میں نے کہا پتر میں نے کلپ میں بات کی، میں یہ تو تیری بات تھی نا، اب میری بھی سن. میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، آج تک میں نے کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. طاہر بھائی کے ساتھ میں نے بڑے پروگرام کیے، میرے لیے اے پکانا جے، کوارا لیلا پکانا جے، کوارا ککڑ پکانا جے، کچھ میں نے آج تک کسی سے ڈیمانڈ. لیکن اس کو میں نے کہا پتر کتے نہ کتے میرے اندر بھی یہ ہے کہ میں نے انہوں نے کچھ نہ کچھ دینا ہے، میرے اندر بھی ہے. پھر اسی انہوں نے منگتے کیویں ہو گئے؟ جیسے انہوں نے منگتے ہیں تو پھر انہوں کو کیوں منگنے ہیں؟ تو جیسے انہوں کو امید لائی ہے تو پھر اسی انہوں نے منگتے کس طرح؟ یہ میں نے بات کی کلپ. اور یہ میں حضرت یہاں ڈھیر دلائل دے سکتا ہوں. میں صرف بطور دلیل ایک بات، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے آپ نماز کی امامت فرما رہے تھے، آپ تلاوت کر رہے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جب آپ یہاں آئے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. جب آپ یہاں آئے نا تو آپ پر رکعت طاری ہوئی، آپ نے رونا شروع کر دیا اور اتنا روئے کہ دوران نماز ہی بے ہوش ہو کے گر گئے. کچھ شخص آگے بڑھا، اس نے نماز مکمل کی، بعد میں حضرت پہ پانی پھینکا گیا. آپ کو تفسیر روح البیان حضرت سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. بعد میں لکھا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کو جب ہوش آئی نا تو لوگوں نے عرض کی حضور بے ہوش ہو کے کیوں ڈیگ پے سو، سورہ فاتحہ پڑھن ڈے سو؟ آپ نے فرمایا جب میں یہاں پہنچا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ خیال آیا سفیان کہیں آگے سے یہ آواز نہ آئے خاموش ہے جھوٹے، خاموش ہے جھوٹے.
सारा दिन तू रिस्क की तलाश में मारा मारा फिरता है, जब बीमार होता है तो हकीमों के पास जाता है और हमें खड़ा होकर कहता है इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अरे सुफियान, क्या झूठ बोलने के लिए तुझे मेरा ही दरबार मिला है? क्या झूठ बोलने के लिए तुझे मेरा ही दरबार मिला? कहते जब ये ख्याल आया तो मैं बेहोश होकर गिर गया। भाई को मजाक तो नहीं है मियाँ जी, उनका मंगता हूं जो मंगता जुमले पे कोई एतराज नहीं है। मैंने तो इस्लाह की, वो आई लव इस्लाम चैनल है जनाब, उसने पकड़ के चढ़ा दिया जी आजम कादरी की छतरोल है। छतरोल उसकी अपनी होनी है। बस दुआ करो अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह हमें वहां जी जो हुजूर नबी मैं जी दलाइल दे सकता हूं बड़े, जो हुजूर नबी सलाम का मंगता है, हजरत कहते हैं नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और इसको दाता साहब ने लिखा भी है हजरत, इसको दाता साहब ने इमाम अबू मुस्लिम मगरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हवाले से लिखा। ये सुनो जो उनका मंगता होता है। उसमें हजरत लिखते हैं इमाम अबू मुस्लिम मगरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते मैं रात को सोया हुआ था, बस जी थोड़ी देर, मैं ज्यादा इम्तिहान नहीं लूंगा, गर्मी अच्छी खासी है। इमाम अबू मुस्लिम मगरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते मैं रात को सोया तो ख्वाब में क्या देखता हूँ कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर। आप फरमा रहे हैं इमाम अबू मुस्लिम मगरबी हमारा एक गुलाम है जिसे बगैर किसी वजह की कैद में डाल दिया गया, अमीर शहर तेरा मुरीद है, जाके उसकी सिफारिश कर, उसे रिहा करवा। और याद रखना ये बात तुझे मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बात तुझे कहने का हुक्म मुझे अल्लाह जल्ल शानहू ने दिया। इमाम अबू मुस्लिम मगरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते जब आँख खुली ना तुम्हारे शौक के, यार क्या होगा, क्या परवाज होगी उसकी। अल्लाह पाक अपने महबूब को फरमा रहे हैं, महबूब मुझे हुक्म दे रहे हैं। आप फरमाते ना सर पे पग बांधी ना पैरों में जूता पहना। आप फरमाते इसी तरह गया, अमीर शहर को उठाया, जेल लेके गया, उसकी सिफारिश की, उसको रिहा करवाया। अब उसूली तौर पे होना ये चाहिए था वो बाहर निकल के पूछता अगर पकड़ा था तो छोड़ा क्यों। उसको बताया जाता इमाम अबू मुस्लिम मगरबी रहमतुल्लाहि तआला ने तेरी सिफारिश की है, वो हजरत का शुक्रिया अदा करता। फरमाते हैं नहीं, उसने कोई बात नहीं की और शहर से बाहर जाने का रास्ता था ना उस पर चल पड़ा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फरमाते चल पड़ा। आप फरमाते मुझ पे शौक गालिब था, आप फरमाते मैं भी पीछे पीछे गया। आप फरमाते जब शहर से काफी बाहर निकल गया ना तो मैंने उसको पीछे से आवाज दे के कहा भाई खड़ा तो। आप फरमाते खड़ा हो गया। मैंने उससे पूछा मुझे जानता है? आप फरमाते मैंने ताबुक करवाया, बड़ा खुश हुआ, हजरत बड़ा ना सुने, चलो आज मुलाकात भी हो गई। आप फरमाते मैंने उसको ऑफर की, मैंने कहा फिर को परेशानी हो ना तो तू मेरे पास आना, मैं तेरी परेशानी दूर कर दूंगा। आप फरमाते गैरत इश्क की वजह से रंग सुर्ख हो गया। मुझे कहता है हजरत लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आप फरमाते मैंने कहा तेरी इस बात का क्या मतलब है? तो आप फरमाते आगे से कहने लगा हजरत मैं वो हूँ जिसके लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने महबूब को हुक्म दिया है। महबूब ने आधी रात को ख्वाब में तुझे हुक्म दिया और जिस पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इतनी मेहर हो उसको तेरी लोड़ कब पड़ गई है। दुआ करें नहीं हम मंगते हों, दुआ करो हम उनके मंगते हो जाए, क्योंकि जिस दिन उनके मंगते हो गए फिर जान छोड़ जाइए, फिर जान छोड़ जाइए। हाँ जी, क्योंकि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, दो जहां से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई है। लेकिन क्या है हजरत जी, सिर्फ थोड़ी सी रेटिंग लेने के लिए हजरत उसने बात को उठा के कहाँ से कहाँ ले दिया, उस बेचारे बच्चे को भी जलील करवाया। जी आजम कादरी की छतरोल तेरी छतरोल हो गई और होगी बड़ी जल्दी। और हजरत यह नहीं, मुझसे नीचे एक और क्लिप है, आई लव इस्लाम चैनल का नाम है, मुझसे नीचे एक और क्लिप है, उसमें उसने क्या किया हुआ था, मुफ्ती जमालुद्दीन बगदादी और मुफ्ती समर अब्बास साहब दोनों की तस्वीर लगाई थी ताकि लोग क्लिप को खोलें। मैंने उसमें भी खोल के देखा, पहले मुफ्ती जमालुद्दीन साहब की तकरीर, कोई गल नहीं, फिर को 10 मिनट दी मुफ्ती समर साहब की तकरीर, कोई गल नहीं। नीचे एक और क्लिप था जिसके ऊपर लिखा था जाली पीरों की छतरोल, और उस पर तस्वीर उसने किसकी लगाई हुई थी, वो पीरे तरीका दराबर शरीयत मियाँ मोहम्मद अनफी सैफी ज़ीदा मजदू हुआ, तमाशा लगा हुआ है नहीं पता। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह हमें आमीन आमीन। मैं हजरत जी बोलता हूँ लेकिन मेरी कफ़ियत है
تقریباً اسٹیج سے جس نعت خان سے ملاقات ہو یا میں سر چوم لیتا ہوں یا میں ہاتھ چوم لیتا ہوں. یہ ریکارڈ پہ بات موجود ہے, پاویں اعظم قادری ہوئے, پاویں قاری شاہد ہوئے, جڑا مرضی ہو. بھائی ٹھیک ہے, ایک بات ہے, اس سے اختلاف کیا ہے, لیکن باقی تو حضور کے ثنا خاں ہی ہیں نہیں سارے. جو ہے حضرت ہمارا کام ہے اصلاح کرنا, ہم کرتے رہتے ہیں. تو وہ آپ فرمانے لگے کہ ہم نے مدرسے میں کھانا لا کے نا تو اس کو جمع کرنا اور کھانا. اب فرماتے ایک دن کیا ہوا کہ بارش شروع ہوئی اور بڑی طوفانی بارش, حضرت جل تھل ہو گیا ہر طرف. یہ والا سسٹم نہیں کہ اگر بارش بھی ہو رہی ہے, گلیاں پکی ہیں, آپ جا سکتے ہیں پانی لینے کے لیے کھانا. پھر میں نے سوال نہیں اٹھتا تھا باہر جانے. کہتے سارا مدرسہ نا بھوکا. جب کچھ موسم تھما, پانی نیچے اترا, اب ظاہر آدھی رات کو تو کھانا مانگنے جا نہیں سکتے تھے. اب فرماتے ہمارے مفتی صاحب تشریف لے آئے. آپ آئے, دیکھا سارا مدرسہ بھوکا. فرمانے لگے جاؤ ایک کنویں سے پانی لے کے آؤ. کہتے ہم اپنے اپنے برتنوں میں پانی بھر کے لائے. آپ نے فرمایا سامنے رکھو. کہتے ہم نے رکھے. تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سادی بسم اللہ, اور اس پانی پہ پھونکا. مفتی صاحب فرماتے ہیں وہ پانی دودھ میں تبدیل ہو گیا. فرمانے لگے جاؤ پیو سارے. کہتے ہم گئے, پیا, ختم ہونا تو دور, کم بھی نہیں ہوا. کہتے رات کو نہیں. کہتے فجر سے پہلے اٹھ کے پھر پیا, پھر بھی ختم نہیں. کہتے فجر کے بعد جب پیا نا تو ختم ہو گیا. کہتے کچھ عرصہ گزرا, پھر اسی طرح موسم بنا. ہم نے کہا لو جی اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, اب تو دودھ بنانے والا فارمولا بھی پتہ لگ گیا ہوا ہے. کہتے ہم سب نے کنویں سے پانی بھرا, سامنے برتن رکھے, اور ہم نے کہا بھی مفتی صاحب نے تو پڑھا بھی سادہ تھا, ہی کو ہے پڑھا تھا, را موٹی نہیں تھی, سین پہ سیٹی نہیں تھی, ہا مخرج سے بھی نہیں نکلا تھا, با کا مخرج بھی ٹھیک نہیں تھا, میم کا مخرج بھی ٹھیک نہیں تھا, تو ہم میں تو یہ کوالٹیاں بھی ہیں. کہتے ہم نے سامنے رکھا اور شروع ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے دودھ نہیں بنے. کہتے میں نے کہا چلو دوجی باری صحیح. کہتے ہم نے پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے دودھ پھر نہیں بنا. کہتے 2 نہیں, 200 نہیں, 400 نہیں. کہتے کم و بیش میں نے 1000 بار بسم اللہ شریف تلاوت کی, لیکن دودھ نہیں بنے. فرماتے اتنی دیر میں کچھ موسم ٹھنڈا ہوا, قبلہ شیخ الحدیث صاحب تشریف لے آئے. تو کیا دیکھتے ہیں سارا مدرسہ پانی کو دودھ بنانے میں لگا ہوا ہے. فرمانے لگے ایک ہی کرن رہے ہو. کہتے ہم نے کہا حضرت چلو فارمولا پتہ لگ گیا تو ہم بناتے ہیں. تو حضرت ہم نے تو 1000 بار بسم اللہ شریف تلاوت کر لی, دودھ نہیں بڑھیا. آپ نے تو ایک بار سے بنا دیا. آپ کی بسم اللہ بھی سادی تھی, ہماری ہے بھی مخارج کے ساتھ, تلفظ کے ساتھ, ادائیگی. آپ فرماتے ہیں حضرت نے کہا پیچھے ہو. آپ نے پھر برتن رکھے, پھر اسی طرح پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے آپ نے پھر پھونکا. کہتے پھر دودھ بن گیا. کہتے آپ نے کہا اپنے اپنے برتن اٹھاؤ, جاؤ پیو جا کے سارے. کہتے ہم نے بچے کچھ حضرت جی شاگرد, کچھ مرید اس طرح کے ہوتے ہیں جن میں تجسس ہوتا ہے حضرت. اور فرماتے اللہ نے اس کوالٹی سے مجھے نوازا تھا. کہتے میں نے عرض کی حضور میں نہیں دودھ پینا ہے. فرمان لگے کیوں؟ کہتے میں نے عرض کی حضور پہلے 200 دودھ بڑے آگے میں. کہتے مجھے فرمانے لگے جب وقت آئے گا نا میں تجھے بتا کے بھیجوں گا, اس طرح نہیں بھیجتا, ابھی وقت نہیں آیا. کہتے میں نے عرض کی نہیں حضور جنی دیر 10 ہوگی نہیں میں پینا بھی نہیں ہے. فرق کیا ہے آپ کی اور میری بسم اللہ میں؟ کہتے فرمانے لگے یار فرق کوئی نہیں ہے, فرق صرف 2 ہیں, ایک منہ کا ایک زبان کا. بچپن تھا نا, لڑکپن تھا. اب کہتے میں نے عرض کی حضور وہ بھی نہیں ہے, 32 دانت آپ کے ہیں, 32 ہی میرے ہیں. آپ کی زبان کی ساخت بھی وہی ہے, میری بھی وہی ہے. 2 ہونٹ آپ کے ہیں, میرے بھی ہیں. 2 آنکھیں آپ کی ہیں, میری بھی ہیں. فرق کیا ہے؟ فرمان لگے نہیں بڑا فرق ہے. کہتے میں نے عرض کی حضور بتائیں نا کیا فرق ہے؟ تو کہتے ہیں منہ کا فرق یہ ہے کہ اس منہ میں آج تک کبھی لقمہ حرام نہیں گیا ہے, آج تک کبھی لقمہ حرام نہیں گیا ہے. اور زبان کا فرق یہ ہے کہ اس زبان نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, اس زبان نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے, اس زبان نے آج تک کبھی کسی کی چغلی نہیں کھائی, اس زبان نے آج تک کسی پہ بہتان نہیں باندھا, اس زبان نے آج تک کبھی کسی کا جو ہے نا وہ دل نہیں توڑا. آپ نے فرمایا جس دن تو بھی یہ والا اور منہ اور زبان لے آئے گا نا تیری بھی ایک ہی بسم اللہ پانی کو دودھ بنا دے گی. یقین ہو, رزق پاک ہو, زبان صاف ہو, پھر دیکھو حضرت جی رونقیں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی ہیں. کیا اسی لیے تو حضرت جی
یہ انڈیا میں ہوئے شاہ بحیق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بھیکا خالی کوئی نہ، بھیکا خالی کوئی نہ، بھیکا خالی کوئی نہ، سب کی جھولی لال، گرا کھولنی کوئی نہ جاندا اس وجہ سارے ہی کنگال ہے، گنڈ مار بیٹھے دے اندر کھولو گنڈ پتر، پھر ویکھو اللہ پاک نے تانوں کی عطا کیتا ہے۔ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ میں قبلہ ایک وری لاہور تقریر کرن پہ جاواں تو مرید کا کراس کیا اور کالا شاہ کاکو سے تھوڑا سا پیچھے مجھے حضرت جی کہ بابا جی دکھائی دیے جو سڑک کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہو نہیں رہی تھی۔ میں نے دل میں خیال کیا میں لیوی مولوی سلیمان نے نیکی اللہ پاک نے تیرے لیے رکھی ہوئی ہے۔ میں نے جا کے مہران سائڈ پہ کھڑی کی، لاک کیا، بابا جی کا ہاتھ پکڑا اور پورے دھڑلے سے حضرت جو ٹریفک آ رہی تھی نا مرید کے سے میں نے روک لی ساری، بابا جی کو کراس کرایا، پھر جو ادھر سے آ رہی تھی لاہور سے اس کو روکا، لے گئے۔ بابا جی کا کھسا ٹوٹا ہوا تھا اور کپڑے بھی ایویں ہی تھے، بدل کر بھیس فقیروں کا غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا بابا ایویں ہی ہے۔ اب مجھے یہ یاد نہیں پڑتا نوٹ 500 کا تھا یا 1000 کا تھا، میں نے نکال کے نا جاتے ہوئے بابا جی کی مٹھی میں دیا، بابا جی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، انہیں فرمانے لگے کھلو، میں کھڑا ہو گیا۔ میں حضرت جی مسجد میں بیٹھا ہوں، بابے نے انج رکھ کے نا تو بس اکھاں ہی بند کی تھیاں، تھوڑے سے ہونٹ لے تو بابا جی نے اس طرح اڑایا، اس طرح کر کے نا بابا جی نے نا اس طرح اڑایا تو مٹی بن کے اڑ گیا۔ تو آگے سے مجھے کہتے ہیں اسی تے ہے سمجھے ہے تو پتہ نہیں کی سمجھ لے اسی تے ہے سمجھے تو پتہ نہیں کی سمجھ لیا۔ میں حضرت جی دوڑ گیا، گڈی سٹارٹ کیتی تے میں لاہور حضرت جی سے ہاں جی عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ اقبال کہتے بندے کیا کر دیا تو نے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، کیتا کیا ہے، کیتا کیا ہے، ابا بن گیا تو وہ تو سارے بن رہے ہیں، کھوتا بھی بن رہا ہے، کوڑا بھی بن رہا ہے، کتا بھی بن رہا ہے، یہ تو نے کون سا کمال کر لیا؟ روٹی کھا رہا ہے تو وہ بھی سارے کھا رہے ہیں، تو گھر تو نے بنا لیا تو یہ کون سا کمال کر لیا؟ جڑا کمال سی وہ ساڈے کو ہویا ہی کوئی نہیں ہے، نہیں اپنا یہ حقیقت ہے جی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں، وہم ہے جی سارے کا سارا۔ میں حضرت جی ملتان گیا تقریر کرنے کے لیے نا، میں ملتان شریف گیا، یہ جہاں میرا گھر ہے نا سیالکوٹ میں جہاں میرا بچپن گزرا، اب میں نے اس کو چھوڑ دیا حضرت۔ میں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے سیکھا تھا حضرت۔ میں جب 5ویں کلاس میں گیا نا، جب مجھے تھوڑی اردو پڑھنی آ گئی، میرے گھر کے باہر پلیٹ لگی ہوتی تھی میرے دادا ابو کے نام کی، چودھری علم دین حضرت، میرے دادا ابو کا نام، فوت ہو گئے، وہ پلیٹ اتر گئی، پھر ابو جی کے نام کی لگ گئی، حاجی محمد بوٹا حضرت، وابڈا میں ملازم تھے حضرت، مجبوری تھی پلیٹ لگانی کیونکہ لائن مین تھے، ظاہر لوگوں نے آنا ہوتا تھا۔ پھر ابو جی بھی فوت ہو گئے، پھر میرے نام کی لگ گئی۔ ہوں سچ دسی اور بڑی دیر بعد سیالکوٹ جی بیٹھے دے ہیں، میری صدا لگی رہنی ہے، میری بھی لینی ہے حضرت، میری بھی لینی ہے۔ میں نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور ایک جگہ ہے تیجی پلیٹ لگ گئی ہے کی یہ وہی جگہ ہے تیجی پلیٹ لگ گئی ہے کی ہے؟ پھر آپ نے کمال بات ارشاد فرمائی، آپ فرمانے لگے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، مالی ہیں حضرت، ایویں وہم پہ ہے، کھلو کھلو پہ دسنے ہیں جی اینی ہے اینی ہے اینی، کتھوں تیری ہو گئی؟ تو ماں دے ٹھڈو لے کے آئے ہیں؟ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ہاں یہ ہے حکومت پاکستان کے کاغذوں میں تیری ہے،
حکومت پاکستان کے کاغذوں میں لیکن جڑے اصل کاغذ نے وہ تیری نہیں، وہ جو دی حضرت ہے، جڑے اصل کاغذ نے نا وہ تیری کوئی نہیں ہے، وہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، آیت الکرسی، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ تیری کوئی نہیں ہے، تینوں وہم ہی ہے، اور پاگل ہوئے دیں حضرت سے ہر جگہ کھلو کے لگے دیں، اور تیری نہیں 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 تیری۔ ہاں جی میں حضرت ملتان گیا، بس میں کلوز کروں گا جی، میں ملتان گیا، پھر انشاءاللہ کبھی میں ملتان گیا، 500 کلومیٹر کا فاصلہ سیالکوٹ سے ملتان کا، کم و بیش حضرت، بیاں ہو رہا تھا، دل نرم تھے، آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی سب کی، میں نے کہا لے بھی کم نرم میں تھے اور ذرا، میں نے ان سے سوال پوچھا، میں بھائی ملتان والوں ایک گل دسنی جی، انہوں نے کہا جی، میں بھی جو سیالکوٹ چھڈ آیا وہ دعویٰ کوئی نہیں، 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جو سیالکوٹ چھوڑ آیا اس پہ کوئی دعویٰ نہیں جی۔ اس وقت کچھ چیزیں میرے پاس ہیں اور تقریباً اس دن جو تھیں آج بھی وہی ہیں تقریباً۔ میں نے کہا جی مجھے ایک بات کا آپ نے ملتان والوں جواب دینا ہے، کچھ حالات اس طرح کے ہوں میری یہاں موت واقع ہو جائے، حالات اس طرح کے ہوں کہ سیالکوٹ لے کے جانا ناممکن ہو، فیصلہ یہ کیا جائے بے ملتان دے کسی قبرستان جب مصباحی صاحب نو دب دیو، جو سیالکوٹ تھا وہ تو پہلے ہی میرا نہیں تھا، اب اس وقت کچھ چیزیں ہیں میرے پاس، تو آپ نے مجھے سچ بتانا ہے کہ یہ میری ہیں۔ انہوں نے کہا جی، بہت بڑا مجمع تھا، پہلی بار میں گیا، سمیج آباد گیا پہلی بار، بہت بڑا مجمع تھا حضرت۔ میں نے کہا جی جب مر جاواں تے انگوٹھی میری ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، اسی نواندیاں لا لینی ہے، میرا مطلب ہے میری نہیں، کڑی؟ انہوں نے کہا نہیں، میرا جیب چ موبائل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے جیب چ پیسے نے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں جڑی پگ بنی؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں جڑی ٹوپی سر تے پائی؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں جڑے کپڑے پائے نے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، سردیاں سانوں میں جڑے پیراں وچ جراباں پائیاں نے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، تو میں پھر دسو پھر میرا ہے کی ہے؟ پھر میرا ہے کی حضرت؟ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی آئے ہیں بھائی جی، خالی جانا جی، دو شیواں نال جانی ہیں جی بس، وہ کی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تیریاں نیکیاں تیریاں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تیریاں برائیاں، باقی نہیں جانا کک، بس میں اینڈ کروں گا۔ اب آپ کہیں گے مولوی